یہ 95 ہجری کی ایک بابرکت رات کی بات ہے کہ بصر کے ایک شہر میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا، بہت ہی نیک شخص، نیک سیرت۔ اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے ہی موجود تھیں، اب چوتھی بیٹی کی ولادت تھی۔ اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہما بہنوں میں چھوٹی تھی اور چوتھے نمبر پر تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار اللہ تعالی کی برگزیدہ بندی میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہما شب و روز گریہ و زاری عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی۔ جب آپ سے کثرت سے گریہ زاری کرنے کا سبب پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہما نے فرمایا، میں تو اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو نزا کا وقت ہو اور یہ ندا آ جائے کہ تو بارگاہ الہی کے لائق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت و دوام حاصل ہوا۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ نے تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور آپ کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ ایک عجیب اور غریب روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہما کو نوجوانی کے عالم میں ایک شخص نے کسی طوائف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ بہت خوبصورت تھی، اس لیے طوائف میں آپ کو عمدہ لباس اور زیور پہنا کر بالا خانے پر بٹھا دیا۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر اوباش لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ اب رات ہوئی، اس وقت وہ طوائف اجازت دیتی اور بالا خانہ پر اوباش مرد آنا شروع ہو جاتے۔ جو اوباش آپ کے کمرے میں جاتا تو آپ اس سے کہتی کہ پہلے وضو کر لو، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اوباش سوچتا، یہ کیا ہے؟ میں تو اس کے ساتھ اپنی عیاشی کرنے آیا ہوں، یہ مجھے وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا کہتی ہے۔ چنانچہ اسے اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ شخص وضو کر کے نفل پڑھنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ اس پر اپنی باطنی توجہ مشغول فرماتے۔ وہ خوب خوف سے ڈر جاتا، کانپ اٹھتا اور آپ کے ہاتھوں پر گناہ سے توبہ کرتا اور چلا جاتا۔ تقریباً یوں ہی چلتا رہا 1 برس تک۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اوباش ختم ہو گئے۔ وہ اوباشی چھوڑ کر نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ایک دن طوائف نے سوچا، اس کو خیال آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس سے تو میرا پورا دھندا ہی خراب ہو رہا ہے۔ میرے کوٹھے پر، میرے طوائف خانے پر کوئی مرد ہی نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس عورت کی خوبصورتی میں کوئی کمی ہی نہیں۔ آخر دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک رات کیا کرتی ہے وہ طوائف، چھپ کر دیکھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ ایک دن وہ اوباش کو کمرے میں بھیجتی ہے، دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے۔ وہ اندر جھانک کر دیکھتی ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے۔
کہ پہلے وہ اوباش وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور جیسا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہما ذکر خداوندی میں اتنی گریہ زاری کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ شخص ان کی باطنی توجہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب اس طوائف کو رابعہ بصری پر انکشاف ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہما کے قدموں میں گر پڑتی ہے اور کہتی ہے، خطا معاف کر دو، آپ کی شان اور میرا مرتبہ کا مجھے علم نہیں تھا، میں آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتی تھی، میں آپ کو اسی وقت آزاد کرتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہما اس سے کہتی ہیں کہ ارے ندان، ارے پگلی، تو نے مجھے آزاد کر دیا، کیوں؟ تو نے مجھے آزاد کیا کہ اس جاری شدہ فیض کو یہاں سے بند کر دیا؟ مقصد یہ کہ جب تک میں تیرے کوٹھے پر تھی، جب تک یہ اوباش مرد میرے پاس آتے تھے تو یہاں سے خوف الہی کا فیض لے کر جاتے تھے اور لوٹ کر دوبارہ نہیں آتے تھے۔ آج تو نے مجھ پر نظر ڈال کر وہ فیض ختم کر دیا، وہ جاری شدہ فیض ختم کروا دیا۔